وہ یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یار کوئی مسجد کا کونا مل جائے, یار کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے آگے مصلی پہ بیٹھ کے چند آنسو بہانے کا موقع مل جائے. وہ دنیا والوں سے دور بھاگتے ہیں, دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے. داتا علی حجویری نے جہاں پہ دیکھیں وہ ڈیرا جا کے لگایا تھا لاہور میں, اس وقت دریائے راوی تھا وہاں پہ. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں, وہ ٹبے تھے, پہاڑی علاقہ تھا اونچا نیچا, اللہ پاک نے وہیں پہ وہ سارا کچھ سجا دیا. دنیا ان کے پیچھے ہے. آج ہمارا المیہ کیا ہے, ہم دنیا کے پیچھے ہیں, اس لیے ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری, ان میں جو پہلی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ تابعی گزرے ہیں. تابعی کی تعریف کیا ہے پہلے یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ایسا بندہ کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی نظر سے دیکھا اور حضور پر ایمان لایا اور ایمان پر فوت ہو گیا, اس کو صحابی کہتے ہیں, اس کو صحابی کہتے ہیں. اور جس نے کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان پہ فوت ہوا, اس شخص کو تابعی کہا جاتا ہے. اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے. یہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ یہ کسی بندے کو صبح فجر سے لے کر عصر تک نہیں ملتے تھے. بس اللہ کی 5 وقت کی نماز اور اللہ کا ذکر, کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اس لیے بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے. ایک بندہ ان سے ملنے کا اسے اشتیاق ہوا, شوق ہوا, وہ کہتا یار میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے منع کیا, یار وہ ملتے نہیں اس ٹائم. خیر کرتے کراتے وہ ڈھونڈتے, انہیں پہنچ گیا دریائے دجلہ کے کنارے. اور وہاں جب ظاہری طور پہ دریا کے کنارے نہیں ملے تو تھوڑا سا جنگلوں کی طرف گیا. وہاں دیکھا کہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ لیتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ بندے نے یہ عمل دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ اس بندے کی بکریاں خود بخود چل رہی ہیں اور جو شیر جانور چیر پھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پھر رہے ہیں, مگر اس کی بکری کی طرف کوئی بھی جانور آتا نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہاں تک کہ یہ شخص پاس چلا گیا, اس اللہ کے بندے کو بھی پتا چل گیا کہ کوئی اور آ گیا ہے. تو اس نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد جب دعا سلام ہوئی, پہلے تو وہ سخت ناراض ہوئے. فرماتے کہ تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ یہ وقت میں نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے مختص کر رکھا ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کو مناتا ہوں. میں اتنی دور, یہ بستی سے دور نکل کے آیا ہوں کہ یہاں پہ کوئی نہ آئے, مجھے میرے رب تعالیٰ کے درمیان میں کوئی تیسرا بندہ حائل نہ ہو, اور تم یہاں پہ بھی پیچھے پہنچ گئے. پہلے تو غصے ہوئے اس کے ساتھ. اس نے کہا سرکار اب تو میں آ گیا ہوں, اب معافی دے دیں, میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں, لیکن میں نے ایک منظر دیکھا, میں بڑا حیران ہوا ہوں. پر میں کیا دیکھا, کس سے حیران ہوئے؟ وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں کہ آپ کی بکریاں خود بخود چل رہی ہیں اور پاس شیر بھی پھر رہا ہے, چیتا بھی پھر رہا ہے, بھیڑیا بھی پھر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ ان جانوروں نے بکریوں کے ساتھ سلو کب سے کر لی ہے. آپ مسکرائے. پر میں جب سے رب تعالیٰ کے بندے نے رب تعالیٰ سے سلو کر لی ہے, اس وقت سے ان جانوروں نے بکریوں کے ساتھ سلو کر لی ہے. بات کرنے کا مقصد کہ آج رب تعالیٰ کو پکارنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی مصیبت آئے تو رب یاد آتا ہے, کوئی امتحان آئے تو رب یاد آتا ہے. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ تھا, 30 سال جوانی کے عروج میں تھا, اللہ پاک نے بڑی دولت دی, سارا کچھ دیا, اس نے کبھی خدا کو یاد ہی نہیں کیا. ایک دن فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ اس بندے نے کبھی تجھے یاد نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسے کبھی کوئی دکھ ہی نہیں دیا. یاد کرنا کون سی بڑی بات ہے, یہ تو آج یاد کر لے, ابھی یاد کر لے. میں نے اسے نعمتیں اتنی دی ہیں, میں نے اسے دولت اتنی دے دی, میں نے اسے سہولتیں اتنی دے دی, میں نے اسے کبھی بیماری نہیں دی,
اس لیے اس نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو کھانے پینے لگا تو گلے میں درد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، تو گلے میں درد ظاہر ہوا۔ اب نہ کھایا جائے، نہ پیا جائے، نہ پانی کا گھونٹ بھرا جائے۔ اب جب گلے میں زیادہ تکلیف ہوئی نا تو کہتا ہائے اللہ، اللہ تو کتنے ہیں؟ اللہ میں مدد چاہنا، اللہ میری مدد فرما۔ تو اللہ پاک کی طرف سے غیب سے صدا آئی، اے بندے ہم تو پچھلے 30 سال سے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب تھے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے بندے تو نے پچھلے 30 سال سے مجھے کبھی پکارا ہی نہیں، اور آج تیرے اوپر مشکل آئی تو تو نے پکارا کہ ہائے اللہ میں مر گیا، کتھے ہاں؟ تو فرمایا ہم تو پچھلے 30 سال سے تیری اس صدا کے کہہ لیں کہ انتظار کر رہے تھے کہ کبھی رب تعالیٰ کو پکار۔ تو وہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جب سے بندے نے صلح کر لی ہے نا اللہ سے، تو اللہ پاک نے جانوروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ میری بکریوں کو کھانا تو دور کی بات بلکہ ان کی رکھوالی کرتے ہیں۔ میں اللہ کے کام کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو بکریوں کا معاملہ اب اللہ نے ان جانوروں کے سپرد لگا دیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، وہ کہتا میں اتنی دور سے چل کے گیا تھا تو مجھے نا پیاس محسوس ہوئی۔ کہتا میں نے سوچا بھی اب بابا جی کے پاس یہاں پہ پتہ نہیں پانی بھی ملے گا کہ نہیں، مشکل ہی لگتا ہے کوئی۔ کہتے ہیں میں نے ابھی دل میں سوچا کہ پانی کی طلب ہے، میں نے کہا نہیں انہیں، تو ان کے پاس ایک مٹی کا بنا ہوا پیالہ تھا، وہ پیالہ انہوں نے ایسے کر کے پتھر کے ساتھ لگایا تو اس کے اندر اللہ پاک نے دودھ بھیج دیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ خیر کہتے میں نے وہ پیا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پیالہ پکڑا، میرے دل میں تھا کہ تھوڑا سا کچھ اور مل جائے۔ کہتے انہوں نے ساتھ پھر لگایا تو اب اسی پتھر سے اللہ پاک نے شہد عطا فرمایا۔ کہتے میں نے کہا اے اللہ کے بندے یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ پتھروں سے بھی بھلا شہد نکلتا ہے، پتھروں سے بھی بھلا دودھ نکلتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، جب میرا رب تعالیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا میرا رب العالمین تو وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کی قوم کے لیے اگر موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ اپنا ڈنڈا ماریں تو اللہ پاک 12 پانی کے چشمے پیدا فرما دے۔ جو رب العالمین بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے پیدا فرما سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے لیے شہد اور دودھ کیوں نہیں پیدا فرما سکتا؟ بشرطے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، بشرطے کہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ آج دعوے ہیں ہمارے اوپر سے کھوکھلے ہیں، کاش ان دعووں کے اندر سچائی اور حقیقت آ جائے تو وہ آج بھی اپنی مدد ایسے ہی پیدا فرما سکتے ہیں جیسے یہاں پہ چرواہے کی کر رہے ہیں۔